قل أحل لكم الطيبات صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے. سورہ مائدہ یہ سورت جو ہے 5ویں سورت ہے اور پارہ چھٹا ہے، آیت نمبر 4 ہے. یہ آیت کریمہ ہے. انشاءاللہ العزیز اس آیت کے تحت آپ حضرات کے سامنے آج حلال و حرام کے متعلق اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے سوال کریں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ یسألونک، اے حبیب آپ سے سوال کریں گے وہ لوگ کس بارے میں؟ ماذا احل لہم، ان لوگوں کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، یعنی کھانے کے لیے کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور ان کے لیے حرام ہیں. یہ سوال آپ سے کریں گے، پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو آپ ان کو جواب دے دیجئے. کیا جواب دیجئے؟ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. یہ جواب آپ دے دیجئے. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مختصر میں نے جو ابتدا میں وہ آیت جو تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے. یہ بات یہاں پر ذہن نشین کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے. وہی ہم کو پیدا کیا، بنایا، ڈھالا، بہترین مخلوق میں سے بنایا، اور وہی ہمارا مالک ہے. اور وہی بہتر جانتا ہے کہ جب پیدا کرنے والا ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی غذا فائدہ مند ہے اور کون سی غذا اس کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ سے اور کوئی بہتر جاننے والا نہیں، چونکہ وہ خالق ہمارا ہے. ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، ہمارے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے جو نقصان دہ چیز ہے ہمارے لیے حرام کر دیا، اور جو فائدہ مند چیز ہے وہ ہمارے لیے حلال قرار دیا، ہمارے لیے حلال قرار دیا. اب حرمت یاد رکھو کہ جہاں تک حرام کا تعلق ہے، حرام جو چیزیں حرام کر دی ہے اس کا ذکر کیا، باقی تمام چیزیں حلال. یہ چیزیں حرام، یہ چیزیں حرام، یہ چند چیزیں جو حرام ہیں اس کا ذکر کر دیا. اب اس کے سوا باقی تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑ ہا نعمتیں ہم پر ہے. ان نعمتوں سے یہ بھی نعمت ایک ہے کہ ہمارے لیے جو مفید ہے، صحت کے لیے مفید ہے، اخلاق کے لیے مفید ہے، وہ چیزیں حلال کر دی. جو ہماری صحت کے لیے نقصان، اخلاق کے لیے نقصان ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. جیسا کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اوپر کی خود آیت کریمہ آیت نمبر 3، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا.
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ۔ اب یہ سب میں ادھر گئے بغیر اصل میں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہیں، جس کو ہم حرام چیز کو حرام نہیں سمجھ رہے، وہ چیز کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کو ابتدا میں سنا رہا ہوں، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں مگر ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ چیز حرام ہے، ہم اس کا استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کہ کتا کھانا حرام ہے، وہ تو بالکل آپ کہیں گے، خنزیر کھانا حرام ہے آپ کہیں گے، بلی کھانا حرام ہے آپ کہیں گے، یہ آسان ہے۔ مگر آج ہمارے پاس حرام میں مبتلا ہو رہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کھا لو۔ وہ چیزیں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں حرام اور حلال کی تمیز آ سکے اور شریعت پر چلنا آسان ہو سکے۔ آج اچھے بڑے بڑے لوگ، متشرع لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، شریعت کے سے واقف ہوں، اور وہ لوگ بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں، وہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں تو شریعت کا بالکل جو ہے پابند ہوں، دیکھو میں شریعت پر عمل کرنے والا ہوں، وہ کہتے ہوئے بھی بات دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سن لیجئے حرام کیا چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلے تمہارے پر جو ہے حرام کر دیے گئے مردار جانور۔ مردار خود بخود مر گیا، کوئی بھی جانور ہو، چاہے بکری ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے کوئی بھی مرغ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، سوائے مچھلی کو چھوڑ کر مردار آپ کے لیے حرام، خود بخود موت مر گئی حرام۔ یہ حیوانات خود بخود مر گئے، اپنی موت مر گئے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولے، ویسے ہی کاٹ دیے، ویسے جو ہے آپ کھا لیے، حرام، یہ جائز نہیں آپ کے لیے۔ یا اسی طرح کاٹے ضرور، غیر اللہ کے نام پر کاٹے، اللہ کے سوا، وہ بھی مردار آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مردار جو ہوتا ہے حرام کیوں کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مردار کو حرام کیوں قرار دیا اپنے خود بخود؟ جان لو کہ یاد رکھو کہ مردار کو حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو خون ہے نا، خون جانور کا جو خون ہے وہ خود بخود جب مر جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے سرایت کر جاتا ہے اس کے شریانوں میں، اور اس کے گوشت کے اندر، اس کے رگوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ خون حرام ہے، خون حرام ہے ہمارے لیے، چاہے وہ حلال جانور کا ہو، حرام جانور کا ہو، یا خود کا، ہر ایک کا خون حرام ہے۔ وہ چڑھانا بیماری کی صورت میں، اضطراری صورت میں الگ چیز ہے۔ آپ اپنا خون آپ پی لے رہے، نکل رہا خون، بعض اوقات بچپن میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر کہیں سے خون نکل رہا تو پینا شروع کر دیتے، ارے میرا خون چلا جا رہا ہے، لائل میں مار لگ گیا، انگلی میں مار لگ گئی، خون نکلنے لگ گیا، ارے میرا خون چلا جا رہا ہے، بچوں کو دیکھو پینا شروع کر دیتے ہیں، اتنا خون چلا جا رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ خون حرام ہے، چاہے بکری کا ہو، چاہے گائے کا ہو، چاہے انسان کا ہو، چاہے اور کسی حرام جانور کا ہو، خون حرام ہے، مطلق حرام ہے۔ اب وہ خون جو ہے خود بخود مر جاتا ہے تو اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کی شریانوں میں سرایت کر جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے خون، اس لیے وہ حرام بن گیا ہو۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار ہی دیا، اب اس کے بعد راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد والدم، خون حرام، مردار حرام، خون حرام، ولحم الخنزیر، اب سور کا گوشت حرام، وما اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کا نام لے کے آپ کاٹ دیے وہ حرام، چاہے آپ کسی کا نام لے لو، کسی بھی بندے کا نام لے لو، رسول کا نام لے لو، نبی کا نام لے لو، ولی کا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کے بجائے آپ کسی کا نام لے رہے ہیں، عبداللہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ، یا ایسا کسی بندے کا نام لے کے آپ کاٹ رہے ہیں، کسی کا بھی نام لے کے کاٹو آپ، ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم، کسی بندے کا اگر آپ نام لے رہے ہیں، چاہے وہ رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے لیے حرام بن جاتا ہے، یاد رکھو، غیر اللہ۔ ہاں اب یہاں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں،
ہمارے پاس بہت سارے بکریاں، گائے اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں، 11ویں شریف میں ذبح کیے جاتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں گے کہ یہ مول صاحب ایسا بول دیے نا سمجھی کی وجہ سے، کچھ بھی بول دیں گے آپ۔ یاد رکھ لو کہ 11ویں شریف ہوتی ہے نا تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے، نام پر تو چھوڑ دیتے، مطلب یہ ہے کہ 11ویں شریف کا بکرا ہے بولتے، جیسے ولیمے کا بکرا ہے بولتے، یہ بسم اللہ کا بکرا ہے بولتے، قربانی کا بکرا ہے بولتے۔ قربانی کا بکرا ہے بولنے کے بعد آپ یہ بتاؤ کیا وہاں آپ قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے، اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیتے؟ آپ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر بولتے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا نام لیتے؟ نہیں۔ ویسے ہی 11ویں شریف کے لیے آپ بکرا کاٹو یا 12ویں شریف کے لیے آپ بکرا کاٹو، کسی نیاز کے لیے بکرا کاٹو، بسم اللہ اللہ اکبر بول دیا، حلال ہو گیا۔ آپ حرام کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ کا بندہ اگر بول رہا ہے تو وہ شریعت سے ناواقف ہے، وہ بالکل وہ شریعت سے ناواقف ہے۔ اب وہ بکرا کسی کے نام پہ چھوڑو، آپ پہلے بکرا آپ چھوڑتے ہیں کس کا نام، کس کے نام کا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کس کا نام، کائی کے لیے لایا بکرا؟ قربانی کے لیے لایا ہوں بولے، کائی کے لیے لایا؟ ولیمے کے لیے لایا ہوں بولے، کائی کے لیے؟ شادی کے لیے لایا ہوں بولے، کائی کے لیے لایا ہوں؟ آپ کچھ نہ کچھ نسبت کرتے۔ ویسے ہی 11ویں کے لیے لایا ہوں، کیا یہ حرام ہو گیا؟ کہاں سے حرام ہو گیا؟ ہاں اگر آپ یہ بیوقوفی کے باتیں بول کے حرام کہہ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں جس وقت آپ ذبح کر رہے ہیں اس وقت نام لے رہے ہیں آپ، سیدنا عبد القادر جیلانی بول کے بسم اللہ نہیں بولے، بسم اللہ اللہ اکبر نام لے، اب حرام بن گیا ہو۔ اس بات کو سمجھ لو۔ اب ضمنی بات آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، تو غیر اللہ کا نام اگر لے لیں گے آپ، غیر اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کریں گے وہ حرام ہے، یاد رکھ لیجئے، یا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ایصال ثواب کے لیے جتنے بھی بکرے کاٹے جاتے ہیں، غیر اللہ کا ایصال ثواب کے لیے جتنے بھی بکرے کاٹے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کا نام نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے، یاد رکھو۔ کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی فرد، جاہل سے جاہل، مطلق جاہل اس کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، انہیں پہلے ملا کو بلا بولتا ہے، ملا کو بلا کاٹنے کا، وہ ملا کیا بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہے یا عبد القادر بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ کیسی بات؟ حرام بولے، حرام ہے، حرام کار ہے، وہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے۔ ارے بدبخت، فاتحہ کا کھانا حرام ہے، اللہ کا نام لیا گیا، فاتحہ سامنے رکھ کے جو ہے فاتحہ دینا، سامنے جانور کے رہے، غیروں کی مشابہت ہے، کیسی بات ہے یہ؟ کم عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھو، مسلم شریف آپ اٹھا کر دیکھو، رسول پاک علیہ السلام نے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، 2 بکروں کی قربانی دی۔ قربانی دینے کے بعد کیا کہا آپ جانتے ہو؟ سامنے بکرا پڑا ہوا ہے، کاٹنے کے بعد فوراً دعا مانگی نا بھائی، سامنے بکرا پڑا ہوا ہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما، من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبول فرما۔ بکرا سامنے، فاتحہ دے رہے اللہ کے رسول، فاتحہ اسی چیز کا نام تو ہے نا بھائی، کوئی اور دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ فاتحہ سامنے رکھ کے، اب سامنے رکھ کے جواب یا حضور فرمائے وہ نکال کے پھینک دو، ادھر رکھ دو، ایک بکرے کو ہٹا دو، ہٹا دینے کے بعد اب میں فاتحہ دیتا ہوں بول کے فرمائے، کہیں ملتا ہے آپ کو حدیث میں؟ نہیں ملتا۔ اسی وقت آپ نے دعا مانگی، یہ دعا مانگی، پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹا، کاٹنے کے بعد سامنے بکرا پڑا ہوا ہے، اسی وقت آپ دعا مانگ رہے، اے اللہ میری جانب سے اس کو قبول فرما اور میری امت کی جانب سے اسے قبول فرما۔ یہ ہے فاتحہ، تو اسی چیز کا نام ہے۔ اب حرام بول دیا، ختم ہو گیا۔ اچھا چلو یہ بات نہیں، بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قرضے کا بوجھ ہو گیا والد محترم کا میرے، اتنا ہو گیا کہ تھوڑے سے کھجور ہیں، میں وہ کھجور ان کے قرضے کے بدلے میں دینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے نہیں سکتا، آپ ذرا خود سفارش کر دو، وہ جو قرضہ دینے والوں سے قرضہ وصول کرنے والوں سے بول دو کہ یا تو معاف کر دے یا تو آئندہ دینے کے لیے۔ آقا بولنے کے باوجود نہیں مانی وہ قوم، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، سفارش کرنے کے باوجود نہیں مانی قوم۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم فاتحہ کا اہتمام کریں گے، جاؤ بولے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ جتنے قرض وصول کرنے والے ہیں آپ سے سب کو بلاؤ، میں جیسا بولتا ہوں پہلے ویسا کرنا پڑے گا۔ بولے کیا کیا آپ نے جانتے ہو؟ سب کھجور، اجوا کھجور الگ، فلاں کھجور الگ کاٹ کے الگ الگ، بخاری اٹھا کر دیکھیے، الگ الگ رکھنا، جب تقسیم کرنے کی باری آئی میرے کو بلانا۔ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سب کھجور رکھے ہوئے الگ الگ رکھے ہوئے، سارے کے سارے کھجور رکھے ہوئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جا رہے ہیں، اب کیا پڑھیں گے؟ فاتحہ دیے ہوں گے، نہیں تو کیا؟ فاتحہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کا نام ہے فاتحہ۔ اب ذرا غور کرو، یہ صحابی پہلے حضرت جابر کہتے ہیں اگر میں دوں، اگر میں ان کا قرضہ دوں تو پاؤ بھی ادا نہیں ہوگا۔ کیا؟ اگر میں وہ کھجور تقسیم کر دوں پاؤ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سمجھا دیجئے، حضور کی بات کو نہیں مانا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول برکت کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کھجور کے جتنے وہاں پر گھومتے رہے، گھوم کر آپ نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ بولو یا قرآن کی تلاوت بولو یا دعا مانگو، جو بھی کہو فاتحہ ہی ہوتا ہے۔ وہ فاتحہ اسی چیز کا نام ہے اور کوئی اور نہیں۔ ہم کسی رام یا اور کسی کا نام نہیں لیتے، وہاں پر خدا کا نام لیتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، اس کی سوا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ اس کے بعد جو ہے سب آئے ہوئے ہیں، انہوں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، دن تمام تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، دن تمام تقسیم کرتے چلے